آج کی کہانی ایک نرس کے دردناک قتل پر مبنی ہے۔ اس واقعے کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 21 دسمبر 1980 کی صبح ایک 40 سالہ خاتون لاس اینجلس کیلیفورنیا کے ایک جیل میں داخل ہوئی۔ اس جیل میں پہلے سے ایک قیدی موجود تھی جو کہ 32 سالہ ایڈا تھی۔ ایڈا پچھلے 4 دن سے اسی جیل میں قید تھی۔ پولیس والوں کو یقین تھا کہ اس علاقے کی ایک نرس کے قتل میں ایڈا کا ہاتھ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس نرس کے قتل میں ایڈا نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ ایڈا کی شخصیت اور اس کے چال چلن پولیس والوں کے لیے کنفیوزنگ تھے، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ سمجھا پانے سے قاصر تھی کہ اسے اس نرس کی لاش کے بارے جو کچھ پتا تھا وہ کیسے اور کیوں پتا تھا۔ پولیس والے اب تک ایڈا کی 10 گھنٹے لمبی تفتیش کر چکے تھے۔ اسے 24 گھنٹے تک لگاتار بغیر کھانا اور پانی کے رکھا جا چکا تھا، یہاں تک کہ پچھلے 4 دن سے اس ٹھنڈے جیل میں اسے بغیر جوتوں کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اب تک ایڈا نے کسی قسم کا کوئی اقرار نہیں کیا تھا کہ اس نرس کے قتل میں اس کا کیا کردار تھا۔ اب آخر کار ایڈا سے اقرار کروانے کے لیے پولیس والوں نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ یہ 40 سالہ خاتون جو آج ایڈا کے جیل میں داخل ہوئی تھی، یہ کوئی مجرم نہیں تھی، بلکہ یہ مجرم ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یہ ایک انڈر کور پولیس آفیسر تھی۔ اس کا کام تھا کہ یہ ایڈا کا یقین حاصل کرے اور اس سے دوستی کر کے کوشش کرے کہ اس سے اس قتل یا اس قتل میں اس کے کردار کا اقرار کروا سکے۔ اب جیسے ہی یہ انڈر کور پولیس آفیسر اس جیل سیل میں داخل ہوئی تو جیلر نے اس کے پیچھے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ایڈا بھی اٹھ بیٹھی اور اس انڈر کور پولیس آفیسر کی طرف دیکھنے لگی جو کہ مجرم ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس انڈر کور پولیس آفیسر نے جب ایڈا کی طرف دیکھا تو پہلی ہی نظر میں ایڈا اسے بہت ہی معصومانہ لگی۔ ایڈا کو دیکھ کر یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس نرس کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس پولیس آفیسر کو یہ بھی پتا تھا کہ ایڈا کا اس طرح معصوم نظر آنا ایک چھلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈا جان بوجھ کر خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہو تاکہ پولیس والوں کا یقین حاصل کر سکے اور یہ ثابت کر سکے کہ یہ بے قصور تھی۔ ایڈا بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر یہ پولیس آفیسر تشویش میں پڑ گئی کہ ایک دردناک قتل کا الزام لگنے کے باوجود بھی یہ اتنی پرسکون کیسے تھی۔ پھر آخر کار اس پولیس آفیسر نے ایڈا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس جرم کی سزا میں اس جیل میں قید تھی۔ یہ سن کر ایڈا مسکرائی اور نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ اس جیل میں اس کے قید ہونے کی وجہ سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری اس کہانی پر ایک نہ ایک دن فلم ضرور بنے گی۔ یہ سن کر اس پولیس آفیسر نے اندازہ لگایا کہ اس قتل میں ایڈا کے ملوث ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس قتل کو سہارا بنا کر ایڈا مشہور ہونا چاہتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ پھر ایک دن اپنی کہانی پر ایک پوری فلم بنائے۔ اس انڈر کور پولیس آفیسر اور ایڈا کے درمیان ہو رہی اس گفتگو کو اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بذریعہ خفیہ مائکرو فونز سن رہا تھا، اور یہ سن کر اسے انتہائی افسوس ہوا کہ اس قتل کا سہارا لے کر ایڈا مشہور ہونا چاہتی تھی۔ ایڈا نے ہی پولیس والوں کو اس 31 سالہ میلنی نامی نرس کی لاش کا پتہ بتایا۔ اس نرس کو بے دردی سے مار مار کر قتل کر دیا گیا تھا اور پھر اس کی لاش کو شہر سے دور ایک بیابان میں پھینک دیا گیا تھا، اور اب ایڈا ہی تھی جو کہ اس نرس کے قتل کی کہانی پر ایک فلم بنانا چاہ رہی تھی۔ میلنی آج سے 6 دن پہلے اپنے گھر سے ہاسپٹل کی جانب نکلی جہاں وہ کام کرتی تھی، لیکن یہ ہاسپٹل پہنچ نہ پائی۔ میلنی کے ہاسپٹل نہ پہنچ پانے پر اس کے کولیگز نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ رابطہ نہ ہو پانے پر اس کے کولیگز نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں میلنی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے میلنی کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کی، لیکن 2 دن گزر جانے کے باوجود میلنی کا کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ تب ہی اچانک ایڈا پولیس اسٹیشن آئی اور ایک پولیس آفیسر سے کہا کہ میلنی مر چکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کی لاش کہاں ہے۔
یہ سن کر فوراً اس پولیس آفیسر نے لاس اینجلس کا نقشہ نکالا اور ایڈا سے کہا کہ اس نقشے پر دیکھ کر بتائے کہ میلنی کی لاش کہاں تھی۔ ایڈا نے نقشہ دیکھ کر فوراً ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جو کہ لاس اینجلس کا ایک بیابان تھا۔ اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ میلنی کی لاش اسی جگہ کہیں موجود۔ اس پر اس پولیس والے نے ایڈا سے پوچھا کہ یہ سب وہ کیسے جانتی تھی، جس پر ایڈا نے جواب دیا کہ یہ سمجھا نہیں پائے گی کہ اسے میلنی کی لاش کے بارے کیسے پتا تھا۔ اب یہ پولیس آفیسر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ایک طرف تو ایڈا کی باتیں اسے مجرمانہ لگ رہی تھیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایڈا کو میلنی کی لاش کے بارے پتا ہو، بجائے اس کے کہ یہ خود میلنی کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن دوسری ہی طرف ایڈا نہ صرف پولیس والوں کو میلنی کی لاش کے بارے بتانے آئی تھی، بلکہ اس کی لاش کو ڈھونڈنے میں یہ پولیس والوں کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ اب کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ پانے پر اس پولیس آفیسر نے ایڈا سے کہا کہ ابھی فی الحال تو یہ اپنے گھر واپس چلی جائے، کل یہ پولیس کی نفری سمیت بذریعہ ہیلی کاپٹر اس جگہ کی چھان بین کریں گے جہاں ایڈا کے مطابق میلنی کی لاش موجود تھی۔ یہ سن کر ایڈا فوراً پولیس اسٹیشن سے نکل گئی، لیکن پھر ٹھیک 1 گھنٹے بعد یہ واپس آئی۔ اس دفعہ اس کے 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ ایڈا نے اسی پولیس آفیسر کو بتایا کہ پولیس اسٹیشن سے جانے کے بعد اپنے 2 بیٹوں سمیت ایڈا اسی بیابان میں چلی گئی تھی اور اس نے میلنی کی لاش ڈھونڈ نکالی تھی۔ یہ سن کر یہ پولیس آفیسر ہکا بکا رہ گیا کہ نہ صرف ایڈا نے اس نرس کی لاش ڈھونڈ نکالی تھی، بلکہ اس نرس کی لاش ڈھونڈنے کے لیے یہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ خیر پھر اس پولیس آفیسر نے فوراً ایڈا اور پولیس کی نفری کو ساتھ لیا اور ایڈا کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑے، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں کا ایڈا نے بتایا تھا انہیں میلنی کی لاش مل گئی۔ اس پولیس آفیسر نے فوراً سے ایڈا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ میلنی کے قتل میں ایڈا کا ضرور کوئی ہاتھ تھا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ملوث ہونے کے علاوہ کسی وجہ سے ایڈا کو میلنی کی موت اور پھر اس کی لاش کے بارے بھی پتا ہو۔ پولیس والوں کا یہ خیال تھا کہ ایڈا کو جیل میں رکھنے اور اس پر کچھ سختی کرنے سے یہ ڈر جائے گی اور میلنی کی موت کے بارے سارا سچ پولیس والوں کو بتا دے۔ لیکن 4 دن گزر جانے کے باوجود اب تک ایڈا نے کسی قسم کا اعتراف جرم نہیں کیا تھا، اور فی الحال ایڈا قانون کی نظر میں بے قصور تھی، کیونکہ ابھی تک ایڈا نے صرف پولیس والوں کو میلنی کی موت اور اس کی لاش کے متعلق ہی بتایا تھا، اور پولیس والوں کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جو ایڈا کو میلنی کی موت کے ساتھ جوڑ سکے۔ لیکن پھر اچانک ہی میلنی کے اس قتل کے کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی۔ پولیس والوں کے ہیڈ کو ایک کال آئی جس کی وجہ سے اس کیس کا مکمل رخ ہی بدل گیا۔ 17 دسمبر 1980 یہ وہی دن تھا کہ جب ایڈا میلنی کی موت کے بارے معلومات لے کر پولیس والوں کے پاس آئی تھی۔ اس دن کی صبح ایڈا اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور کام کرنے کے دوران ریڈیو پر مقامی نیوز چینل سن رہی تھی۔ اس نیوز چینل پر خبر نگار میلنی کی ہی گمشدگی کی خبر سنا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب پولیس والوں کو میلنی کی کار ملی تھی، لیکن میلنی کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ پولیس والے اس قصبے کے مکینوں سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے کہ اگر کسی کو میلنی کے بارے کچھ پتا ہو۔ یہ خبر سنتے دوران ایڈا کے کانوں میں ایک بہت ہی پر اسرار سی آواز آئی، جس نے اسے بتایا کہ میلنی اس قصبے یا اس کے قریب کہیں نہیں۔ یہ سن کر ایڈا پوری طرح سے چونک اٹھی اور اپنے آفس میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید آفس میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہو، لیکن وہاں ایڈا کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک ایڈا کی آنکھوں کے سامنے کچھ تصاویر آنے لگی۔ اسے ایک بیابان میں کچھ جھاڑیاں اور ان جھاڑیوں میں پڑا نرسز کے یونیفارم والا ایک سفید جوتا نظر آیا۔ اب اس آواز کے سنائی دینے اور ان تصاویر کے نظر آنے سے ایڈا نے ریئلائز کیا کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میلنی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کی لاش کہاں تھی، لیکن اس کے بعد اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے ہمت باندھی
اور پولیس اسٹیشن جا کر پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن جب اس پولیس والے نے ایڈا کو گھر جانے کا کہا تو ایڈا صبر کھو بیٹھی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خود ہی میلنی کی لاش ڈھونڈنے نکل پڑی، اور آخرکار اپنے بچوں کی مدد سے اس نے واقعی ہی میلنی کی لاش ڈھونڈ نکالی۔ تو جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میلنی سنائی دینے والی وہ آواز اور نظر آنے والی وہ تصاویر حقیقت پر مبنی تھی۔ اب اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو جو کال آئی تھی وہ کال ایک دوسرے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک پولیس آفیسر کی تھی، جس نے 3 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا جو کہ ایک نرس کو لوٹنے اور پھر بے دردی سے قتل کرنے کی شیخیاں مار رہے تھے۔ تو اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میلنی کے قتل میں ایڈا ملوث نہیں تھی۔ تو اب پولیس نے فوراً سے ایڈا کو رہا کر دیا اور ان 3 آدمیوں کو عمر قید کی سزا دی۔ اب اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔